یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کب کہا گیا ہے؟ کہ جب ظاہری طور پر جزیرۃ العرب میں اس معاشرے کے حساب سے ان کا لقب جو تھا وہ کیا تھا؟ یتیم عبداللہ، یعنی در حقیقت جو ہے نا وہ یتیم تھے. تو نہ بھی طاقت ہے نہ تلوار ہے، نہ بھی اصحاب کی طاقت ہے اور نہ تلوار ہے، کچھ نہیں ہے، نہ مدینہ کی ریاست ہے. لیکن اس زمانے میں کہ جب وہ ظاہری طور پر جب جو ہے نا وہ یتیم عبداللہ کے نام سے جانے جاتے ہیں، اس وقت اپنے کردار کی مضبوطی پر کفار اور مشرکین سے کہلواتے انت صادق والامین، کہ آپ جو ہے نا وہ صادق بھی ہیں اور امین بھی ہیں. اور امام جعفر صادق علیہ السلام کو یہ لقب جو ہے وہ ان کی ولادت سے بھی پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب ہے کہ انہوں نے کہا تھا صادق، اسی لیے ہم ان کو صادق آل محمد بھی کہتے ہیں. چھٹے امام بھی ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا وہ علوم کو کھول کر بیان کرنے کا صحرا امام جعفر صادق علیہ السلام کے ساتھ. سبحان اللہ. ان حالات میں امام جعفر صادق علیہ السلام نے دین کی خدمت کی اور کھول کر بیان کیا کہ آج جس طرح سے آپ نے اشارہ فرمایا تھا کہ نان مسلم بھی جب تاریخ کو اٹھا کر دیکھتے ہیں اور امام جعفر صادق علیہ السلام کی علمی خدمات کو دیکھتے ہیں تو انسان حیران رہ جاتا ہے. ویسے میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ماشاءاللہ آپ کو اللہ رب العزت اور توفیق عطا فرمائے، آپ بڑا کھل کر بیان کرتے ہیں اور واقعاً خوشی ہوتی ہے کہ آپ جرأت کے ساتھ جو ہے نا اپنا موقع بیان کرتے ہیں. میں صرف ایک چھوٹی سی بات عرض کرنا چاہتا ہوں. ایک حدیث ہے کہ اختلاف امتی رحمہ، میری امت میں اختلاف جو ہے نا وہ رحمت ہے، اور یہ تمام تر مسلمان تقریباً مانتے ہیں. اور جہاں پر اختلاف سے مراد اگر سے جو ہے وہ یہی ایک ڈفرنس آف اوپینین اس کو کہا جائے گا. لیکن مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ہمارے اکثریت، ہمارے بعض، بلکہ اکثریت نہیں کہوں گا، بعض علماء جو جب بھی بات کرتے ہیں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اندر اختلاف رحمت ہے، وہ اس بات کو تو مانتے ہیں، لیکن جب فقہ کی بات آتی ہے تو وہ 4 فقہ کی بات کرتے ہیں، 5ویں فقہ کو ماننے سے انکار کر دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کی تو فقہ ہی کوئی نہیں.